17واں اور 18واں پارہ پڑھیں گے، اس کی منتخب آیات۔ 17ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے سورہ انبیاء ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں مرد ہی بھیجے ہیں، کیونکہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر کھاتے پیتے کیوں ہیں، یہ نکاح بھی کرتے ہیں، یہ بازاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں۔ یعنی ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ کوئی عجیب و غریب مخلوق ہونی چاہیے، جیسے آج کل ہمارے ہاں بزرگوں کا ایک عجیب سا کانسیپٹ بن گیا ہے کہ بزرگ کوئی خلائی مخلوق ہوتا ہے جو نارمل لائف گزار رہا ہو، اسے لوگ بزرگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کوئی بزرگ ہوں جو آلو پیاز ٹماٹر خود خریدتے ہوں، انڈے قرض کے لیے لے کر آ رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو لوگ ان کو بزرگ مانتے ہیں، کہتے ہیں تو بزرگ ہی نہیں ہو سکتے۔ تو جو بیچارہ ٹماٹر بیچ رہا ہوگا وہ پھر بزرگ کیسے بن سکتا ہے؟ تو اسلام میں بزرگ بننے کے لیے نارمل لائف سے ہٹنا ضروری نہیں ہے۔ ٹماٹر بیچنے والا بھی بزرگ ہو سکتا ہے، رکشا چلانے والا بھی ہو سکتا ہے، ایک ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، ایک سائنٹسٹ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک عالم بھی ہو سکتا ہے۔ بزرگ کی ڈیفینیشن ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، سورہ یوسف میں، کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچ گئے۔ تو عقیدہ درست کر لیں اور فرائض واجبات پورے کر لیں اور گناہوں سے بچ جائیں تو بس سب بزرگ بن جائیں گے۔ فرمایا وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے کسی پیغمبر کا ایسا جسم نہیں بنایا کہ وہ کھانا ہی نہ کھاتے ہوں۔ سب انسان تھے تو کھانے کی بھی ضرورت سب کو پڑتی تھی۔ تو یہ سورت کے شروع کا مضمون ہے۔ اسی میں اللہ نے ایک بات بتائی کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، عقل سے کام لو، اگر اللہ کے علاوہ بھی خدا ہوتے، معبود ہوتے، تو زمین کا نظام اور آسمان کا نظام تباہ ہو جاتا۔ ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں چل سکتے، ایک ملک میں 2 وزیر اعظم نہیں چل سکتے، 2 صدر نہیں چل سکتے، 2 چیف آف آرمی اسٹاف نہیں چل سکتے، تو اس کائنات میں 2 بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ سارے کلی اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا، تو لہذا آپ پر بھی موت واقع ہوگی، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، سب نے مرنا ہے، سب نے دنیا سے جانا ہے، تو سب نے آخرت میں حساب دینا ہے۔ تو یہ جو بیہودہ الزامات آپ پہ لگاتے ہیں کہ کھاتے ہیں یہ کیسے بشر ہیں جو بیمار بھی ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو مرنا انہوں نے بھی ہے، ان بیہودہ باتوں پر اللہ ان کو قیامت کے دن سزا دے گا۔ تو انہیں آپ کی موت کا نہیں اپنی موت کا سوچنا چاہیے اور اپنے بارے میں آخرت میں ڈرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے ما ہذہ التماثیل، یہ کیا تصویریں ہیں جن کے سامنے تم بت بنے کھڑے رہتے ہو، بے جان تصویریں۔ دیکھ لو نا جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، مورتیاں بنا کے ان کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے توہین سے نا ما ہذہ، یہ کیا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان میں کیا رکھا ہے ان تصویروں میں؟ قوم جواب میں کہتی ہم نے اپنے ابا دادا کو اسی طرح پایا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تم بھی، تمہارے ابا بھی اور دادا بھی، سارے باپ دادے گمراہی میں تھے، تو کچھ تو ہوش کے ناخن لو کہ وہ اگر بے عقلی کے راستے پہ چل رہے تھے تو تم بھی کیا بے عقلی کے راستے پہ چلو گے؟ بہرحال جی قوم نے کیا کیا، کوئی ان کا میلہ ٹھیلا تھا اس میں گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سارے بتوں کو، کسی کو کلاڑی سے ناک کاٹ دی، کسی کے ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا پاؤں کاٹ دیا، سب کو لنجا ٹنڈا بنا دیا، اور جو سب سے بڑا مسٹنڈا بت تھا نا اس میں، اس کے گلے میں کلاڑی ڈال دی۔ جب لوگ آئے کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا سلوک ہو رہا ہے بھائی؟ دیکھو، حالانکہ خدا کا کام تو لوگوں کو بچانا ہوتا ہے، یہاں خود خدا اپنا ڈیفینس نہیں کر سکا، کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کسی نے کہا ابراہیم نہیں کیا ہوگا، ان کو بلایا گیا کہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو بڑا ہے نا مسٹنڈا، اس نے کیا ہے۔ مطلب ان کو آر دلانا تھی کہ ظاہر تم خود بھی مانتے ہو کہ یہ نہیں کر سکتا، تو جب یہ بیچارہ کر نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو تم کیسے ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ اس سے کہتے ہیں کہ یعنی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو نا تو ماحول کریٹ کرنا، ویسے ایک بات سمجھاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی، ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، تبھی جو ورک شاپس ہوتی ہیں نا، مختلف ٹریننگز ہوتی ہیں، اس میں زیادہ اچھی طرح سے بات سمجھ میں آتی ہے، تو ماحول خود بخود بولو گے آپ، یہ لفظ کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا آپ کے۔ تو وہ جو بڑا والا تھا نا، جو سب سے مسٹنڈا تھا، اس کے گلے میں کٹھالا لٹکا دیا۔ لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کس نے کیا؟ بولا اس نے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بول نہیں سکتا، یہ کیسے بتائے گا؟ تو جب انہوں نے خود کہا کہ یہ تو لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تجھے پتہ یہ بول نہیں سکتے، اب موقع مل گیا، ارے اف لکم، تم تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، جو کمبخت بول نہیں سکتا، اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں بیان کر سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تم اس کو پوجتے ہو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اس موقع پر ان کو شرمندگی ہوئی، اس موقع پر جو ہے نا یہ ایک دم ان کو احساس ہوا فرجعوا الی انفسہم،
قالوا انکم انتم الظالمون، تم تو بڑے ظالم، اپنے آپ کو کہنے لگے. یہ کیا ہے؟ اب یہ خالی نصیحت نہیں، ایک ماحول بنا کے نصیحت کی جا رہی ہے. فوراً کہنے لگے بھائی یہ تو بڑے ہی نالائق ہیں ہم لوگ. لیکن پھر وہی ڈھیٹ پھر فوراً کہنے لگے کہ لقد علمت ما لا ينطقون اف لكم ولما قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. کہنے لگے اس کو جلاؤ ابراہیم کو، یہ تو بتوں کو مارنے پیٹنے پر آ گیا ہے. اور وانصروا آلهتكم، اپنے خداؤں کی حفاظت کرو. خدا کا کام ہے آپ کی حفاظت کرنا، یا آپ کا کام ہے خدا کی حفاظت کرنا؟ ہے بھائی خدا کا کام ہے، خدا کا کام ہے نا. تو خود الٹی الٹی ہمکانہ باتیں کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے ماحول کریٹ کر کے خود زبان سے کہلوائے جاتے ہیں. اس لیے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ بچوں کو صرف سخاوت بتاؤ نہیں، اپنی اولاد کو سخاوت سکھاؤ. ان کے سامنے دوسروں کو پیسے دیا کرو. باپ کو چاہیے اپنے بچوں کے سامنے اپنی بہنوں پہ خرچ کرے. اس سے آپ کا بیٹا یہ سیکھے گا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو مجھے بھی اپنی بہنوں کا خیال، بولنے پر کوئی پابندی لگی رکھنا پڑے گا نا. تو دیکھو باپ چاہتا ہے نا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے میری بیٹیوں کا خیال رکھیں، چاہتا ہے نا. تو بس وہ خالی پیلی کی نصیحتیں معذرت کے ساتھ پھینک رہا ہوتا ہے. کہنا تو نہیں چاہیے ابا کے لیے ایسا لفظ، لیکن بچے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں خالی پیلی کی نصیحتیں. بیٹا دیکھو میں مر جاؤں تو میری بیٹیوں کا خیال کرنا، بیٹا دیکھو میں مر جاؤں تو میری بیٹیوں کا خیال رکھنا، بیٹا دیکھو تمہاری بہنیں بھی ہیں، یہ بہنیں ہیں تمہاری، ان کا بھی خیال کرنا، بیٹا یہ چھوٹا والا بھائی ہے یہ بالکل میرے بعد یتیم ہو جائے گا، بڑے کو سمجھایا جاتا ہے اس کا بھی خیال کرنا. اچھی بات ہے، اتنا کافی نہیں ہے، ماحول بنانا پڑے گا. ماحول خیال کر کے دکھائیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ ایک ایسی قوم سے تھے جن کی کنجوسی مشہور ہے، ان پہ کنجوسی پہ لطیفے بنتے ہیں. میں نے دیکھا وہ آدمی بڑا سخی ہے، رشتہ داروں پہ بہت خرچ کر رہا ہے. میں نے کہا آپ کی کاسٹ کیا؟ انہوں نے کہا فلاں. پھر خود ہی کہنے لگے وہ تو ان پہ تو کنجوسی کے لطیفے بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا تو بنے ہوئے تو ہیں، لیکن آپ ایسے سخی کیسے پیدا ہو گئے؟ کہہ رہے ہیں میرے ابا کو میں نے خرچ کرتے ہوئے دیکھا ہے. میرے ابا کو میں نے دیکھا کہ وہ مسجدوں میں بھی خرچ کرتے ہوئے دیکھا ہے. میرے ابا کو میں نے دیکھا کہ وہ مسجدوں میں بھی مسجد میں بھی دیتے تھے، مدرسے میں بھی دیتے تھے، اور اپنے رشتہ داروں پہ بھی. اور افطار پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں، کھلا رہے ہیں لوگوں کو، غریبوں کو. تو یہ دیکھ دیکھ کے نا گھٹی میں یہ چیز داخل ہو گئی ہے. تو یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس لیے تھوڑا روکھڑا نکالنا سیکھو بھائی، اور جب نکالو گے نا تو اللہ واپس لوٹا دے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نہ لوٹائے، اللہ اور کھلاتا ہے. اللہ کو سخی لوگ پسند ہیں. کنجوس تو شکل سے بھی کم وقت کے نا تھوڑے دن میں کنجوس آدمی کی شکل سے نور چھن جاتا ہے. شکل سے لگتا ہے کہ اس کی جیب سے دھیلا کبھی نہیں نکلے گا. تو سخی آدمی کی شکل پہ اللہ رونق دے دیتے ہیں اور لوٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ سخی ہے. دیکھو اللہ کو دینا ہے اپنی مخلوق کو. تو اللہ کی عادت ہے کہ جیسے پانی ہر گھر میں نہیں پہنچتا، کنویں میں آتا ہے سارا پانی، وہاں سے نکال کے لے جاؤ. تو جتنا نکالتے رہو گے آتا رہے گا. نکالنا بند کر دو گے اور کنواں کنجوسی کرے کہ میں ڈول نہیں نکالنے دوں گا، میں تو 6 فٹ رہ گیا ہوں خالی پانی مجھ میں. 6 فٹ پانی میں اگر وہ کیلکولیشن کرے کہ 6 فٹ پانی میں اتنے گیلن نکال لیے تو ہم تو سوکھ گئے، تو یہ کیلکولیشن تو ٹھیک ہوگی مگر نتیجہ اس کا غلط ہی نکلے گا. تو بھائی کیلکولیشن مت کر، تو نکالنے دے. جتنا نکالے گا زمین کے سوتوں سے خود بخود بھر جائے گا، بلکہ اور پانی کی روانی ہوگی، صاف آئے گا پانی یہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کو جو دولت دی ہے تو کنواں بنایا ہے کہ سب کی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے، کچھ کی جیب میں براہ راست دوں گا اور کچھ کو حکم دوں گا کہ ادھر خرچ کرو. تو اگر یہ خرچ کرتے رہیں گے تو یہ کنواں ہے جس میں پانی کے، جیسے کنویں میں پانی کے راستے کھلتے ہیں تو تمہاری طرف بھی رزق کے دروازے کھولتے چلا جاؤں گا. وہ کھلتے چلے جائیں گے اور آتا چلا جائے گا اور تم بانٹتے چلے جاؤ. اور اگر سانپ بن کے بیٹھ گیا تو جیسے کنویں کا پانی سڑ جاتا ہے تھوڑے دنوں میں کھڑے کھڑے اور بالآخر بند ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. لیکن لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کرے، بند ہو جائے، سڑ جائے، پینٹ میں پیسے رکھے سڑ جائیں، کورونا آ جائے اس میں، ٹھیک ہے نا، خرچ نہیں کرنا ہم نے. تو یہ بڑی مصیبت کی چیز ہے. تو ماحول بنانا پڑتا ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملا. اس میں پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے واقعات ہیں. بہت زبردست پارہ ہے، لیکن ہم نے چونکہ 2 پارے مکمل کرنے ہیں کیونکہ ہم پیچھے جا رہے ہیں نا، رمضان کی راتیں آگے جا رہی ہیں، ہماری ابھی تک تفسیر پیچھے جا رہی ہے. اسی میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کا تذکرہ کیا جس میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ نے حج کا تذکرہ کیا ہے، اور لوگوں کی ایک شکایت بھی کی ہے، من یعبد اللہ علی حرف. کچھ لوگ دین پر چلتے ہیں کنارے کنارے. پنجابی میں نیڑے نیڑے کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نیڑے نیڑے ہو جاؤ. میرے نیڑے قریب ہونے کو کہتے ہیں. اچھا قریب، کنارے کنارے کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو آتی ہے پنجابی زبان؟ کنارے کنارے سائڈ پہ. کچھ چیزیں پنجابی زبان میں اچھی لگتی ہیں، وہ اردو میں مزہ نہیں آتا. اب جیسے کوئی قریب نہ آ رہا ہو تو ذرا نیڑے نیڑے ہو جاؤ تو ذرا اچھا سا لگتا ہے. وہ نہیں بھی ہو رہا ہوگا تو ہو جائے گا وہ، ٹھیک ہے نا. تو پنجاب میں ہم تھے تو وہاں لکھا ہوا تھا الیکشن میں اے کی رولہ پہ گیا تے چودھری سٹا لے گیا. تو ہر زبان کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے نا، ہر چیز ہر زبان میں اچھی نہیں لگتی. اچھا بھائی، من یعبد اللہ علی حرف. اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے. اگر ان کو اسلام پہ چلنے میں فائدہ پہنچ رہا ہے تو چلتے رہیں گے، اسلام پہ چلنے میں نقصان ہو رہا ہے تو سائڈ پہ ہو گئے. جیسے آپ کنارے کنارے پہ چلتے ہیں نا
روڈ کے کنارے کیوں چلتے ہیں بھائی؟ آگے سے گاڑی آئی تو ادھر ہو جائیں گے, نہیں آئی تو ادھر روڈ کے کنارے پہ چل لیں گے. تو وہ آپشن رکھتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اسلام آپشنل نہیں ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے تو اسلام پہ چلنا ہے, فائدہ نہیں ہو رہا تو اسلام کو چھوڑ دینا ہے. آپ کی خواہشات کے مطابق اسلام احکام دے تو بھی چلنا ہے, اسلام آپ کی خواہشات کے اگینسٹ جا رہا ہے تو بھی چلنا ہے. تو بہت سی چیزوں میں اسلام ہماری خواہشات کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے لیکن ہم نے چلنا ہے اس پہ. اور الحمدللہ بہت سے لوگ چلتے ہیں. خاتون کا فون آیا امریکہ سے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور والدہ اس وقت زندہ تھی. اب شوہر کے انتقال کے بعد والدہ کا بھی انتقال ہوا, یعنی شوہر کی والدہ کا. تو شوہر کی والدہ کی بہت ساری وراثت ہے اور میرے دیور بھی زندہ ہیں, تو کیا میرے بچوں کا اس وراثت میں حصہ ہوگا؟ وہ کیس کرنے جا رہی تھی کہ بھائی میرے میاں کا حصہ کس کو ملے گا, مجھے اور میرے بچوں کو. تو وہ کیس کر رہی تھی. پاکستان کے قانون میں ہے کہ پوتے کو وراثت ملتی ہے لیکن اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ اگر بیٹے زندہ ہیں تو جس بیٹے کا ماں کی زندگی میں یا باپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا اس کی وراثت ختم. جب اس کی ختم تو اس کے بیٹے اور بیوی کی طرف بھی ٹرانسفر نہیں ہوگی. تو میں نے ان سے کہا آپ یہ کیس نہیں کر سکتی. اس پاکستانی لاء میں تو ہو جائے گا, آپ کو پیسہ مل جائے گا, مگر آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا. جج کے کہنے سے بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے وراثت کا قانون بیان کر دیا قرآن میں. وہ پوری امت کا اجماع ہے اس قانون کی روشنی میں کہ جب حقیقی بیٹے موجود ہیں تو پھر پوتوں کی طرف وراثت نہیں جائے گی. اور جو بیٹا باپ کی زندگی میں یا ماں کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے یا بیٹی فوت ہو جائے اس کا حق شریعت میں ساقط ہو جاتا ہے. حق اسی کا ہوتا ہے جو باپ یا ماں کے دنیا سے جانے کے بعد جائے گا, اس کا حصہ رہتا ہے. جو باپ یا ماں کے دنیا سے جانے کے بعد جائے گا اس کا حصہ رہتا ہے, پھر اس کا حصہ مرنے کے بعد اس کے وارثوں میں چلا جاتا ہے. زندگی میں فوت ہو گیا پھر نہیں ملتا. تو فوراً مان گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگرچہ وہ امریکہ کے قانون میں یا پاکستان کے قانون میں کیس کر سکتی تھیں لیکن انہوں نے نہیں کی. میں نے کہا الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ کا حکم ان کی خواہشات کے خلاف بھی جائے تو وہ اس کو فالو کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے آدھا گھنٹہ ہونے میں ابھی تو ہے ٹائم, اللہ تعالیٰ نے حج کا تذکرہ کیا اس میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیابان زمین میں اعلان کیا تھا, اذن فی الناس بالحج. اللہ نے کہا کہ لوگوں میں اعلان کر دیں, یاتوک رجالا. لوگ جس وقت اعلان کر رہے تھے گھاس کا تنکا بھی نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ, بالکل سینکڑوں میل دور زمین کا ایک ایسا ریگستان جہاں کوئی جانا پسند نہیں کرتا, نہ کوئی خوشنما باغات, نہ کوئی خوبصورت آبشاریں, چشمے. اللہ نے کہا ابراہیم اعلان کر دو اور میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں, ایسا اس گھر کو دیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے. یاتوک رجالا, پیدل بھی آئیں گے, وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق, اونٹوں پر بھی آئیں گے اور ہر گھاٹی کو طے کر کے آئیں گے. وہ دن اور آج کا دن پوری دنیا پہ جب ایام حج آتے ہیں کیسے لوگ سفر کرتے ہیں نا. اب تو جہازوں کا دور ہے, پہلے پیدل بھی جاتے تھے, ہلاک ہو جاتے تھے راستے میں. آپ کو پتہ ہے دنیا کے بہت سارے ممالک حاجیوں سے آباد ہوئے ہیں. پہلے زمانے میں سمندری سفر کے لیے نکلے, ہوائیں طوفان آ گیا, وہ سمندری جہاز اٹھا کے کسی اور ساحل پہ لے جا دیا. اب اتنی دور زمین پہ جا کے رہ گئے, بس گئے کہ نہ وہاں سے اپنے ملک واپس آ سکتے ہیں نہ حج کرنے جا سکتے ہیں. تو وہیں ایک نئی نسل آباد ہو گئی, ملک آباد ہو گئے وہاں پہ. کئی آبادیاں دنیا میں اس طرح وجود میں آئی ہیں. تو پہلے بڑا مشکل کام تھا لیکن آج بھی دنیا جا رہی ہے, کل بھی جاتی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایک اپنے خلیل سے میں نے اعلان کروایا تھا اور اس اعلان کی یہ برکت ہے. تو بیت اللہ جو ہے شاعر اسلام میں سے ایک بہت بڑا شاعر ہے. اسی کے بعد سورہ 18واں پارہ ہے, چونکہ اس میں بہت اہم احکام ہے وہ لازمی بیان کرنے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ مومنون ذکر کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی علامات بیان کی ہیں. اہل جنت کی علامت ہے کہ اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں, ٹانگیں چوڑی کرتے ہیں یا پتلی زور سے آمین کہتے ہیں, آہستہ آمین کہتے ہیں, امام جو فاتحہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے. اللہ نے فرمایا بیسک جو ان کی صفت ہے نمازیں کیا ہوتی ہیں, دل لگا کے پڑھتے ہیں. جیسے میں نے کل بتایا تھا نا بیان میں ڈیٹیل سے کہ صحابہ کی نمازوں میں بڑا اختلاف تھا لیکن خشوع و خضوع سب میں تھا. کھڑے ہو جاتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے, ایسے لمبے لمبے قیام. آج ہماری نمازوں میں فنٹر گیری بہت ہے. ہر آدمی کو بخاری کی حدیثیں نمبر کے ساتھ یاد ہے, تیری نماز نہیں ہو رہی, تو نے زیادہ ٹانگیں چوڑی کی, بخاری صفحہ نمبر فلاں یاد کیا ہوا ہے رٹا لگا کے سب کچھ, اور تو نے ٹانگیں چوڑی نہیں کی ہوئی تو بخاری میں تو آتا ہے ٹانگیں چوڑی کرنے. آتا نہیں ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں. ہر آدمی وہ رفع الیدین وہ فلانی اتنی 856 حدیثیں ہیں رفع الیدین پر, پھینکنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہیں. اتنی حدیثیں سینکڑوں, وہ کہہ ترک رفع الیدین کی حدیث, وہ رفع الیدین کی حدیث, وہ ہاتھ ایک پھٹے بازی. اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے, باقی سارے 100% غلط ہے. یہ فنٹر گیری بہت ہے. ایک ایک رپورٹ ہوگی اس کے پاس. نماز میں خشوع, نماز میں بھی یہ سوچ رہا ہوگا, نماز میں بھی کیا کر رہا ہوگا کہ ساتھ والے کی نماز کو کیسے قرآن و حدیث کی روشنی میں غلط قرار دینا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ والا جو پڑھ رہا ہے نا میری طرح نہیں پڑھ رہا, تو اب نماز کے بعد اس کو حوالہ دکھانا ہے. تو اللہ نے فرمایا جنت کی علامت ہے فی صلاتہم خاشعون, نمازوں میں کیا کرتے ہیں, خشوع پیدا کرتے ہیں, لغویات سے اعراض کرتے ہیں. ہم للزکاۃ فاعلون, غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں. لفروجہم حافظون, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. گرل فرینڈ کا کلچر اسلام میں جائز نہیں ہے, انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں دیکھنا اسلام میں جائز
نہیں ہے. اپنی خواہش کو، جو شہوت ہے، جو سیکشول ڈیزائر ہے، کسی بھی طرح سے آپ پوری نہیں کر سکتے سوائے الا علی ازواجہم، اپنی بیوی کے ذریعے. بس ایک آپشن ہے شادی. لوگ مجھے کہتے ہیں شادی کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. بات یہ کہ آپ شادی کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر رہے ہو. آپ نہیں، یعنی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. کلپ بنا دو گے نا پھر ہم سب کو بولا اس نے، معافی مانگے جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کیے. تو آپ کا مطلب آپ تھوڑی ہوتا ہے، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو نکاح کے لیے ایگری نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا اہل جنت کیا ہیں؟ صرف بیوی. بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب چونکہ اتنی سختی کر دی اللہ نے کہ نہ جو ہے نا کسی عورت کو ناچتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، نہ کسی عورت کے حسن سے کسی اور طرح سے، حتیٰ کہ بد نظری کو بھی حرام کر دیا. آنکھ سے بھی لذت حاصل نہیں کر سکتے، اس کی آواز سن کے بھی لذت حاصل. کسی ضرورت سے بات کرنا تو ایک الگ چیز ہے، کیونکہ بعض لوگ بہت وہمی بن جاتے ہیں. ابھی ایک ماسی آئی ہمارے گھر میں، کام وام کرتی ہے، تو بیچاری کچھ زکات دی ہم نے اس کو. وہ کہنے لگی عجیب، ایک مولانا صاحب کے پاس میں گئی زکات مانگنے. وہ ماسی بیچاری بوڑھی، نہ اس میں کہاں سے کوئی حسن و جمال. بیچاری ماسی تو بیچاری ویسی گھروں میں کام کر کر کے غربت کی وجہ سے ان کے چہروں کی رونق بیچاریوں کی ختم ہو جاتی. وہ بوڑھی ماسی، وہ بیچاری کہہ رہی ہے وہ فلاں مولانا صاحب ہیں، میں ان سے زکات مانگنے گئی، انہوں نے یوں کر لیا مجھے دیکھ کے. میں پیسے مانگ رہی ہوں جو میں جھونپڑی میں رہتی ہوں، میرے گھر میں کھانا، کہہ رہے ہیں ادھر نامحرم کو دیکھنا منع ہے. کہہ رہی، میں نے کہا چلو دیکھو نہیں تو سن تو لو. پھر بات کر رہی تو کہہ رہی ہے آواز کا بھی پردہ ہے اسلام میں. میں نے کہا یہ بیچاری کیا کسی کو فتنے میں ڈالے گی یار. میں نے کہا مولانا صاحب سے میں ملوں. بولا مولانا صاحب اسلام کو اتنا مشکل نہ بناؤ. اس کی بات سنیں وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ گھر میں تحقیق کریں، اگر واقعی مستحق ہے تو پیسے دیں، گھر جائیں بوری اٹھا کے لے جائیں. اس کو اتنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آنکھوں سے حرام لذت حاصل کرنا یہ برا عمل ہے. تو جوان عورتیں، جو خوبصورت عورتیں ہیں، جوان عورتیں، ان کو دیکھنے میں چونکہ اس کا امکان ہوتا ہے، تو وہاں شریعت نے حکم دیا ہے جہاں فتنے کا خوف نہیں اور ضرورت بھی ہے، اس سے تو بات کرنے کی ضرورت بھی ہے نا. تو اب یوں کر کے اگر یوں اس کو دیکھ کے جا رہے ہیں، وہ خود ہنس رہی ہے. صحیح نا کہ ان کو کیا ہو گیا. تو یہ نہیں ہے یہ کچھ مسالہ. یہ جون پور کے قاضی ہیں، بہت عرصہ ہو گیا جون پور کا قاضی نہیں سنایا. سنا دوں؟ نئے لوگ بھی آ رہے ہیں نا، بعض دفعہ مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے. تو وہ ایک چھوڑو یار، کئی دفعہ سنا چکا ہوں، پرانے لوگ بور ہو جائیں گے. آپ نئے آئے ہیں مجھے لگ رہا ہے. آپ بالکل سنا دیتا ہوں. آپ نے کبھی سنا جون پور کا قاضی؟ نہیں سنا آپ نے؟ سنا دیتے ہیں. وہ ایک آدمی جو تھا نا، قاری صاحب، اپنا گدھا، وہ قاری صاحب جو تھے نا، ایک دیہاتی کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو قاری صاحب نے اپنے شاگرد کو کہا تو گدھا تھا، میں نے تجھے انسان بنایا ہے. مطلب تھا تو بالکل نالائق تھا، میں نے تربیت کی، تجھے قرآن پڑھایا اور تجھے انسان بنا دیا. تو کمبخت تو گدھا تھا، میں نے تجھے انسان بنایا. تو قاری صاحب نے کہا یار یہ گدھے کو انسان بھی بنا دیتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں سچی مچی کا گدھے کو انسان بنایا. تو وہ دیہاتی قاری صاحب کے پاس آیا کہ قاری صاحب واقعی یہ گدھا تھا جس کو آپ نے انسان بنایا. اب قاری صاحب کو کھیلنے کا موقع مل گیا. قاری صاحب نے کہا ہاں یہ اس سے پوچھو، یہ گدھا تھا، میں نے اس کو کیا بنایا؟ انسان. تو دیہاتی کہنے لگا کہ میرے پاس بھی ایک گدھا ہے، آپ اس کو بھی انسان بنا دیں گے؟ قاری صاحب نے کہا چلو تھوڑی سی تفریح آ رہی ہے، لے آؤ بھائی. وہ گدھا اٹھا کے لے آیا. قاری صاحب پھنس گئے، کیا کروں بھائی اس گدھے کا میں. انہوں نے ایک چالاکی چلی. قاری صاحب نے کہا اصل میں مسالہ لگانا پڑتا ہے گدھے کو نا، انسان والا، تو مسالہ لگا رہے گا، آہستہ آہستہ وہ کنورٹ ہو جائے گا کس میں؟ انسان. تو مسالے میں کم از کم 3 دن لگتے ہیں. تو اسے میرے پاس چھوڑ دو، میں مسالہ لگا کے رکھوں گا، 3-4 دنوں میں یہ کیا بن جائے گا؟ آپ تو انسان ہو نا، بولو بھائی انسان. تو 3-4 دنوں کے بعد جب وہ آیا تو کہاں سے قاری صاحب اس کو انسان بنا کے دیتے. قاری صاحب نے ٹوپی کرا دی. قاری صاحب نے بولا وہ اصل میں مجھ سے مسالہ لگ گیا ہے زیادہ، اس کی وجہ سے وہ عام انسانوں کے بجائے کچھ اعلیٰ قسم کا انسان بن گیا ہے. مسالہ غلطی سے مجھ سے لگ گیا ہے زیادہ. تو اب وہ جون پور کا جج بن گیا ہے، قاضی. بہت اعلیٰ گریڈ کا بن گیا نا، اونچے گریڈ، نارمل انسان نہیں. اب وہ جون پور کا بن گیا ہے قاضی. تو یہ جو جون پور کے جج ہے نا، اصل میں تمہارے گدھے ہیں جن کو میں نے کیا بنایا تھا؟ انسان بنایا. مسالہ غلطی سے زیادہ لگ گیا، آئی ایم سوری. ٹھیک ہے نا. تو وہ دیہاتی چلا گیا جون پور کے قاضی کے پاس. کہ وہ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مقدموں کی سماعت کر رہے ہیں. تو کہتا ہے ہوش ہوش، ایسے بلا رہے ہیں نا ان کو. تو وہ جج بول رہا ہے کیا ہو گیا بھائی تجھے؟ پھر گھاس لے کر آیا نا، ایسے دور سے گھاس دکھا رہا ہے، ہوش ہوش. تو اس نے بلا کے 2 تھپڑ لگائے. بولے تیرے دماغ خراب ہو گیا، کر کیا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اپنی خواہش، دیکھو آنکھ بھی زنا کرتی ہے، حدیث میں آتا ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی، لڑکیوں سے لذت کے ساتھ باتیں کرنا، چسکے لے کے جیسے ہوتا ہے، تو یہ سب حرام ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ سوائے اپنی بیوی. تو اللہ نے ایک ہی راستہ رکھا، اس لیے بالغ ہوتے ہی کیا کر لیا کرو بھائی؟ شادی کر لیا کرو. ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک دوست جرمنی میں، ان سے ایک انگریز نے پوچھا، 35 سال ان کی عمر، انگریز نے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں. کہنے لگا کوئی گرل فرینڈ ہے؟ کہنا نہیں. کہہ رہے پھر کیا کسی اور ٹائپ کے ہو؟ ٹائپ سمجھتے ہیں نا، مطلب یہ کہ آدمیوں میں انٹرسٹیڈ ہو. کہہ رہا نہیں بھائی اللہ کی بنا یار. کہہ رہے پھر کیا مطلب 35 سال کے ہو گئے، یہ ابھی اپنی ڈیزائر پوری کیسے کرتے ہو؟ کہہ رہے کرتے ہی نہیں. کہہ رہے تمہارا دماغ، انگریز کہہ رہے تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہے کہیں؟ تم پاگل تو نہیں ہو؟ یہ کون سے کلچر سے اٹھ کے آئے ہو؟ وہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ پاگل ہے کیا ہے. یہ واقعی صحیح کہہ رہا تھا، حقیقت واقعی صحیح کہہ رہا تھا انگریز.
تو وہ اپنے لحاظ سے تو صحیح کہہ رہا تھا نا وہ. تو اسلام نے ہمیں ایسے پاگل پنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ بالغ ہو گئے, مرد بن گئے, عورت کی طرف اٹریکشن بھی ہے تو 35 سال کے ہو گئے جو ہے نا وہ خواہش کو کچل ہی رہے ہو. تو اسلام نے ہمیں اسی وجہ سے کہا ہے کہ حرام سے نہیں بلکہ کس طرف جاؤ, حلال کی طرف. تو جیسے کسی کو بھوک لگ رہی ہے 10 سال سے کھائی ایک دن بھی روٹی نہیں ہے, تو جیسے وہ پاگل ہو جائے گا, مر جائے گا, تو ایسے ہی میرے بھائی یہ جو کمارے چھڑے چھاٹ ہوتے ہیں نا بالآخر دماغی رگ پھٹنے سے بولو نا ہلاک ہو جاتا ہے یا کر دیتے ہیں کسی کو طیش میں آ کے. تو یہ ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی, نارمل لائف نہیں ہوتی. وہ آج کل الگ بات ہے ادھر ادھر سے کھانچے اتنے کھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ حرام طریقے سے اپنی خواہشات پوری کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے پھر روحانی نقصانات ہوتے ہیں, وہ الگ قسم کے نقصانات ہیں. تو دونوں میں نقصان ہے. تو صحیح راستہ صرف ایک ہی ہے, بالغ ہوتے ہی کیا کرو بھائی, نکاح کرو. اس میں اللہ نے مدد کا وعدہ کیا. تو اللہ نے اہل جنت کی یہ صفات بیان کی ہیں. اور اسی صورت میں سورہ نور ہے, بس میں اس کے احکام جلیلی بیان کر دوں. سورہ نور میں اللہ نے فرمایا زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو چوک میں کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بیان کیا تھا نا کہ امام حنیفہ کو وضو کے پانی سے گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس پہ ایک صاحب نے مذاق اڑایا تھا کہ اللہ تو ستار ہے, اللہ تو گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے, تو زانی کو چوک پہ کھڑا کر کے مارنے کا اللہ نے حکم کیوں دیا؟ پردہ ڈالنے کا یہ مطلب نہیں ہے. جب اللہ کی حکمت ہوتی ہے تو اللہ پردہ اٹھا بھی دیتا ہے. تو زانی کے بارے میں حکم دیا کہ چوک پہ کھڑا کر کے بولو نا بھائی 100 کوڑے مارو. اور حدیث میں آتا ہے, متواتر حدیث ہے, کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے تو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو. پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے, اس میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی. جو دوسری رائے رکھتا ہے وہ گمراہ ہے. پوری امت کا اجماعی, اور اجماع جو ہے وہ دلیل قطعی ہے. اجماع کا انکار یہ گمراہی ہے, کیونکہ اجماع سے قرآن کا قرآن ہونا ثابت ہے. تو اجماع کبھی غلط بات پہ نہیں ہو سکتا. تو اتنا بڑا جرم ہے اسلام میں زنا کرنا. پھر اللہ نے یہاں یہ بھی بیان کیا کہ جس پہلے زمانے میں لوگ اپنی بیویوں پہ تہمتیں لگا دیتے تھے, یہ زنا ہے, یہ میرا بچہ نہیں ہے, بچہ پیدا ہوا نا میرا نہیں ہے, تو اسلام نے اس دروازے کو بھی بند کیا. کہ حدیث میں آتا ہے الولد للفراش وللعاہر الحجر, کہ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا نا تو بچہ اسی کا ہے بس. اب اس میں یہ شک کہ وہ شکل ان کی وسیم سے مل رہی ہے, پاؤں اس کے ستار سے مل رہے ہیں. وہ ایک آدمی بڑا ایک قوم کا لطیفہ, لیکن قوموں کے لطیفے سنانے سے نقصان ہوتا ہے نا. غیر مسلم قوم ہے لیکن چھوڑو, غیر مسلم کا بھی قوم کا مذاق کیوں اڑائے انسان. بہرحال ایک آدمی تھا, ان کی قوم میں کلچر تھا, ان کی عورتیں پاک دامن نہیں ہوتی تھی, تو ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا 10واں, تو فاحشہ عورت تھی. بچہ جب پیدا ہوا 10واں تو وہ 9 سے بالکل الگ تھا, باقی 9 بچوں سے بالکل الگ تھا. تو بچے کے باپ کو شبہ ہوا کہ پتہ نہیں یہ والا میرا ہے یا نہیں ہے, لیکن بیوی سے پوچھے گا تو ظاہر لڑائی ہوگی. تو مرنے لگا, جس دن موت کا وقت تھا تو بیوی سے کہا کہ اب تو بتا دے یہ کس کا ہے, کیونکہ یہ باقی 9 سے بالکل الگ تھا لگے. اب تو میں مر رہا ہوں, تیرا کیا بگاڑ سکتا ہوں. بیوی نے کہا صرف یہی تمہارا ہے, باقی سارے یہ اس لیے 9 سے الگ تھا لگے کہ سچی بچی کا تمہارا صرف. بولو بھائی, یہ تو جس کلچر میں یہ ہو, یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر آ رہا ہے نا, اللہ نہ کرے کل یہی ہوگا, اور یہ ہونا شروع ہو گیا ہے. برائی کو بیان کرنا اچھا کام نہیں ہے, اس سے برائی اور پھیلتی ہے, لیکن بعض دفعہ بتانا پڑتا ہے کہ بھائی اس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر کو ختم کرو, اس سے بڑی تباہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہی میرے پاس لوگ آئے ہیں کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے, شوہر کو شک ہے کہ پتہ نہیں کس کا ہے یہ. اب ہمارے کلچر میں بھی شروع ہو گئی یہ چیزیں, کیونکہ شادی سے پہلے اتنی لڑکی کی بوائے فرینڈ بن چکے ہوتے ہیں کہ مرد کو, اگر مرد میں ذرا سی بھی کوئی کمزوری ہے نا, کوئی عیب ہے, تو مرد کو شبہ ہوتا ہے کہ میری بیگم کہیں کسی اور کے پاس نہ جائے. جن کا گرل فرینڈ, ہر ایک کا نہیں, الحمدللہ خیر غالب ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر جس معاشرے میں ہوتا ہے نا بھائی, یہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے. تو بھائی, اور پھر سب فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں, سب کا مطلب بہت بڑی تعداد میں دیکھی جا رہی ہیں. تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے نا وہ بے حیائی نہیں پھیل رہی؟ تو وہ آہستہ آہستہ میاں بیوی کا اعتماد ختم ہو رہا ہے. پہلے لوگ 3 سال گھر سے باہر ہیں, ان کو پتا ہے بیوی کے بارے میں اعتماد ہے بھائی کہیں نہیں جائے گی. عورت کو شوہر پر اعتماد ہے بھائی 3 سال بھی امریکہ میں رہ کر آئے گا, ہمیں پتا ہے یہ کہیں اور نہیں جائے گا. لیکن اب میں نہیں کہہ رہا ختم ہوا نہیں ہے, آپ گھروں میں شک کر رہنا شروع کر دیں, لیکن ہو رہا ہے, کیسز آنا شروع ہو گئے. اچھے لوگوں کے کیس آ رہے ہیں. ہم سے تو ہر آدمی اپنے دل کی بات کر لیتا ہے مشورہ لینے کے لیے. اچھے گھرانوں میں کیس آ رہے ہیں کہ مرد کو اب شبہات ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کس کا بچہ یہ. تو یہ بہت خطرناک بات ہے بھائی. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے سسٹم کو کیا کرو, ختم. بیٹی کے بالغ ہوتے ہی شادی کر دو, کیونکہ اس میں ڈیزائرز تو ہیں. نیچر سے کب تک لڑو گے میرے بھائی؟ لڑکی کا دل چاہتا ہے کہ لڑکے سے دوستی لگائے, یہ دل کی چاہت ہے, یہ چاہت غلط نہیں ہے. لڑکے کا دل چاہے گا کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہو, یہ چاہت غلط نہیں ہے. یہ چاہت کو حلال میں تبدیل کر دو. بچی بالغ ہوئی ہے, اس کو بولو بھائی جو تمہیں پسند ہے بتاؤ, شادی کر دیں گے تمہاری, نکاح کر لے, اس کا شوہر ہے, وہی بوائے فرینڈ ہے, وہی اس کا شوہر ہے, خوش ہو جائے گی. بے حیا بننے سے پہلے اس کو حلال تسکین مل جائے گی, تو غلط کی طرف نہیں. انسان بائی نیچر غلط تھوڑی ہے. وہ بھائی چوری کی روٹی کا کسی کا دل نہیں چاہتا. چوری پہلی دفعہ اسی لیے کرے گا جب حلال روٹی نہیں ہوگی. پھر جب ایک دفعہ چوری کی روٹی منہ کو لگ گئی, پھر حلال ملے گی بھی تو نہیں کھائے گا. جو چرا کے کھانے کا مزہ تھا وہ حلال میں نہیں آ رہا. تو یہ ہوتا ہے. اس لیے بچہ بالغ ہوا, بچی بالغ ہوئی, اور کر کے دیکھو کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں اتنی سی بچی کا نکاح کر دیا, ہائے ہائے کیسی باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب, ہائے ہائے سسرال والے تو کھا جائیں گے اس کو. اور بھائی کر کے دیکھو یار, ہم نے تو کی اپنے رشتے داروں میں, الحمدللہ کامیاب زندگی گزار رہی ہیں, بچیاں بھی بچے بھی سب خوش ہیں. ایسے فیملیز میں جاتا ہوں, بچہ بالغ ہوا, کان سے پکڑ کے شادی کرا دی اس کی.
باپ اپنے خرچے پہ کرا دیتا ہے, کوئی بات نہیں یار میری بہو ہے, جہاں میں نے اتنی بیٹیوں کو کھلایا ایک بہو کو بھی کھلا دوں گا میں, اور اللہ پھر برکت بھی دیتا ہے. بس باپ چاہتا ہے میری پینٹ میں جتنے پیسے میرے ہی ہیں, اپنے بیٹے کو نہیں دوں گا میں, ٹھیک ہے نا, نہ بیٹی کو دوں گا نہ بہو کو دوں گا. پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر وہ بیٹا بھی نہیں خرچ کرتا باپ پر. وہ بھائی رشتے داروں میں سب کی آمدن, بولو بھائی, سب کے لیے, سب مل جل کے کھائیں. پٹھانوں میں دیکھو کیا ہوتا ہے کوئٹہ میں اور ادھر, بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کی شادیاں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوتا ہے, یہاں باپ نہیں کر رہا ہوتا, یہاں ابا نہیں کر رہے ہوتے, وہاں بڑے بھائی کر رہا ہوتا ہے. چھوٹے ایک کما رہا ہے تو چھوٹے بھائیوں کی بھی شادیاں, چل بھائی بسم اللہ, ٹھیک ہے نا, خوش ہیں سارے اکٹھے رہ کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں عجیب سا سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے, یہ ہر آدمی کہتا ہے بس میری پینٹ میرا بٹوا میرے پیسے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہویں پھر سسر کا احترام نہیں کرتی, وہ کہتی ہیں یہ محبت باپ جیسی چاہتا ہے, خرچہ باپ جیسا کرنے کے لیے تیار. ارے اس کو پتا ہے میرے ابا نے تو مجھے ساری زندگی کھلایا پلایا, سسر کا پتا ہے یہ تو میرے میاں کو شادی نہیں کرنے دے رہے تھے جب تک خود اسٹیبل نہیں ہوئے, تو انہوں نے تو شادی بھی نہیں کرنے دی, اور شادی کرنے کے بعد بھی یہ اب ایک ڈھیلا خود خرچ نہیں کرتے. تو باپ بن کے دکھاؤ یار, کرو خرچ, کھلاؤ پلاؤ, پھر اولاد بھی تمہیں باپ بنائے گی, پھر اولاد تم پہ بھی خرچ کرے گی. یہ ہمارا کلچر تھا جو اب آہستہ آہستہ ختم. باپ ہمیشہ اولادوں کو کھلاتا تھا, بہوؤں کو بھی, پھر جب بوڑھا ہوتا تھا سارے مل کے اس کو کھلاتے تھے, فخر کرتے تھے یار میں خرچ کروں گا, نہیں میں خرچ کروں گا, میں خرچ کروں گا. اب وہی ہو رہا ہے گوروں والا سیٹ اپ, ابا کہہ رہے میری پینٹ میرے پیسے, ٹھیک ہے نا, بہو اپنا کما کے الگ کھا رہی ہے, میاں اپنا کما کے بولتا کیوں نہیں بھائی الگ کھا رہے ہیں, تو نہ بہن پہ خرچ کر رہے ہیں نہ بہن بھائی پہ خرچ کر رہی ہے, بس تھوڑا سا وہ وائپر پہ جو آتا ہے نا, وہ گاڑی کے شیشہ صاف کرتا ہے اس کو 5 روپے, یہ صدقہ خیرات چل رہا ہے مارکیٹ میں, جو آتا ہے نا وائپر کو صاف کیا, یہ لے 5 روپے, اور وہ بھی بلا کو ٹالنے کے لیے. کسی نے بتایا ہوتا ہے بھائی کچھ 5 روپے نکالو بلائیں ٹل جائیں گی, تو 5 روپے میں چڑیلیں تو ٹلنے والی, اچھی بات ہے نہ کرنے سے یہ بھی بہتر ہے, لیکن اس سے بلائیں نہیں ٹلیں گی, سمجھ رہے نہیں آ رہی سمجھ. وہ ایک آدمی ایک عورت کسی عامل کے پاس گئی کہ میری فلاں ڈاکٹر سے میری شادی کرا دو. عامل نے کہا 5 لاکھ روپے لگیں گے, اس نے کہا نہیں 500 روپے یہ فیس ہے میری, عامل کرا تو سکتا نہیں ہے. تو عامل نے کہا 500 روپے میں تیرے کو ڈاکٹر نہیں ملے گا. تو یہی ہو رہا ہے کہ 5 روپے میں ہم بلائیں کیا کر رہے ہیں, ڈال رہے ہیں. ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اللہ نے زنا کی سزا بیان کی کہ نفرت, اور پھر یہ حکام بیان کیے کہ مرد کو اولاد کی نفی کی اجازت نہیں. آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو شروع سے ہی پاک دامن عورت سے شادی کرو, نہیں کی تو اب جس ڈیزائن کا بھی پیدا ہو رہا ہے آپ کے کھاتے میں ہی ڈالے گی شریعت اس کو, سمجھ رہے ہو, نہیں آ رہی بات سمجھ. اب آپ کو شک کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ اس نے زنا کیا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ یا تو 4 گواہ لے کر آؤ, یا عدالت میں جا کے 5 قسمیں اٹھاؤ عدالت میں, اور یہ کہو کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت. اس طرح سے عدالت میں قسمیں اٹھائی جائیں گی. اس کے بعد عدالت عورت سے قسمیں اٹھائے گی. عورت اگر اقرار کر لے کہ میں نے زنا کیا ہے تو عورت کو رجم کر کے مارا جائے گا, اور بچہ پھر باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا, وہ ولد الزنا بچہ کہلائے گا جس کا باپ نہیں ہوتا بیچارے کا. اور اگر عورت اقرار نہیں کرتی تو عورت کو جیل میں ڈالا جائے گا کہ بھئی یا تو زنا کا اقرار کرو یا انکار کرو. جب تک اقرار یا انکار نہیں کرتی جیل میں پڑی رہے گی. اور اگر وہ انکار کرتی ہے کہ میں نے نہیں کیا تو اسلام کہتے ہیں ایسے انکار نہیں, 5 قسمیں. اس میں بھی یہی ہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب اگر میں جھوٹی ہوں. اور اگر قسمیں اٹھا لیتی ہے تو مرد نے بھی قسمیں اٹھا لی, عورت نے بھی اٹھا لی. اب ہمیں نہیں پتا ان میں کون سچ ہے کون جھوٹا ہے, تو دونوں کا نکاح ختم کرا دیا جائے گا. عدالت نکاح کیا کر دے گی کہ بھئی اب تم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے, عدالت نکاح کو ختم کر دے گی. اور بچے کو باپ سے منسوب نہیں کرے گی کیونکہ باپ بچے کو ماننے کے لیے تیار نہیں, اور اس نے قسمیں بھی اٹھا لی ہیں. پھر بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا لیکن وہ ولد الزنا بھی نہیں کہلائے گا کیونکہ ہمارے پاس زنا کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ پورا پروسیس ہے. اب علماء یہ کہتے ہیں کہ آج عدالتوں میں یہ لعان والا عمل نہیں ہوتا, لہذا آج اگر کسی کی عورت زنا کر کے بچہ لاتی ہے, اس کی بیوی ہے, تو آپ بچے کا انکار کر نہیں سکتے کیونکہ اسلام میں اس پروسیس سے گزرے بغیر انکار کی اجازت نہیں ہے, اور اس پروسیس پہ حکومت چلنے کے لیے تیار نہیں. عدالتوں کو پتہ ہی نہیں لعان ہوتا کیا ہے. لہذا اب جس ڈیزائن کا بھی ہو, صحیح ہے نا, حتیٰ کہ زنا اپنی آنکھوں سے بھی کسی نے دیکھ لیا کرتے ہوئے, تو وہ بچہ آپ ہی کا مانا جائے گا. آپ اس کو اپنے سے نفی نہیں کر سکتے, وہ آپ ہی کا نام لگے گا اس کے ساتھ, آپ کی وراثت ملے گی اس کو. آپ 100 دفعہ کہہ دو کہ یہ میرا نہیں ہے, تو سوائے اس کے کہ اس پر آپ کو حد جاری کی جائے, سزا دی جائے, اس کے علاوہ بولو بھائی نہیں ہے. تو پہلے تو یہ آپشن تھا, اب یہ آپشن بھی نہیں ہے. تو اس لیے پہلے سے ہی انسان احتیاط کرے, نکاح جب بھی کرے پاک دامن عورت سے کرے, تاکہ اس قسم کی ٹینشنوں کی نوبت, ارے بول لو نا یار, نہیں آئے. پاک دامن عورت سے نکاح کرو بھائی, جو گھریلو عورت ہے گھر سے ادھر آ گئی. جی ہاں اس کے لیے بھی آئے تھے قرآن مجید میں. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ یہ تو میں نے محض ایک مزاق کے میں لطیفہ سنا دیا, 10واں بچہ پرانے 9 سے ذرا مختلف ڈیزائن کا تھا. اسلام میں بچہ کسی بھی شکل کا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا کہ وہ صحابی کہہ رہے تھے یہ بچہ تو مجھ سے ملتا نہیں ہے,
تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے اونٹوں میں چتکبرا اونٹ پیدا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. فرمایا حالانکہ نہ اونٹ کا باپ چتکبرا ہوتا ہے اور نہ ماں, تو یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کوئی باپ دادا میں گزرا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا ایسے انسانوں میں بھی ممکن ہے کہ بھائی بعض دفعہ دادا پہ شکل چلی جاتی ہے, بعض دفعہ پردادا پہ. اب میاں کے بال بھی سلکی ہیں, بیوی کے بال بھی سلکی, بچے کے بال گھنگریالے, تو شکی آدمی خام خامے بیٹھ کے شک کر رہا ہوتا ہے کہ یار اسی وجہ سے میں اپنی بیگم کو افریقہ نہیں لے جانا چاہ رہا تھا. شک آدمی اس طرح کرتا ہے نا. تو حدیث میں کیا سکھایا ہے بھائی؟ شک کرنے کی بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے باپ دادا میں کوئی گزرا ہو. تو یہاں کسی بھی شکل کا, دونوں سفید چٹے ہوں اور لڑکا کالا کوڑا بالکل اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا, اتنا بلیک پیدا ہوا ہے, پھر بھی وہ آپ ہی کا ہے. اس معاملے میں شک کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ سے, اسلام میں ایسے موقع پہ ڈی این اے کی بھی اجازت نہیں ہے. بس میاں بیوی کے پیدا ہوا تو اسلام نے اس کو چھپایا ہے, باپ ہی کا ہے, ڈی این اے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر ڈی این اے کی رپورٹ میں آپ ہی کہنا کہ کسی اور کا ہے تو پھر بھی وہ آپ ہی کا ہے. اسلام اکارڈنگ ٹو شریعہ اس کی اجازت نہیں ہے. اس میں حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں. اس لیے کہ اسلام نے کہا بھائی زنا کی تہمت لگاؤ گے تو آسانی سے نہیں, کیونکہ یہ اگر کہہ دیا میرا نہیں ہے اس کا مطلب تمہاری بیوی نے زنا کیا ہے. بیوی نے زنا کا مطلب تم اس کو بدکار کہہ رہے ہو, بدکار کہہ رہے ہو تو پھر جاؤ عدالت میں جا کے 5 قسمیں اٹھاؤ. ایسے ہی نہیں کہہ سکتے کسی کو آپ. اور ہمارے یہاں دیکھو بات بات پہ زنا کے الزامات لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ تو زنا کا الزام لگانا اسلام میں آسان کام نہیں ہے. اس لیے اپنی زبان کو لگام دیا کریں. بات بات پہ وہ زانی ہے, وہ یوں ہے, وہ فلانا ہے, اس نے یہ کیا, تو بھائی اس پہ 4 گواہ ہونے چاہیے, نہیں تو الٹا شریعت کہتی ہے اس کو چترول لگاؤ اگر 4 گواہ نہیں ہے تو. ہو گیا بس, چلیں کافی ہے میرا خیال ہے.